برادر استاد نعمان علی خان. تو سر ہم بات کر رہے تھے جب کمپیریٹیو اسٹڈی تک پہنچے تھے. ہاں جی, تو وہ جو اسائنمنٹ مجھے دی گئی تھی اس میں دونوں بائبل کی اسٹوری آف جوسف اور قرآن کی اسٹوری آف یوسف کو کمپیئر کرنا تھا. اور اس کمپیریزن میں جو میرے نتائج نکلے وہ یہ کہ بائبل میں ڈیٹیلز بہت ہیں, ڈیٹس ہیں, ٹائمز ہیں, لوکیشنز ہیں, کیریکٹرز کے نام ہیں, لینیجز ہیں, پوری باقاعدہ کہاں سے کس کی اولاد کہاں تک اور کہاں سے گئے کہاں پر پہنچے. قرآن میں آپ پڑھیں تو یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے, ان کے والد کا بھی نام نہیں اس صورت میں تو نہیں دیا, لی ابی ہی ان کے والد, ماں کا ذکر ہی نہیں ہے. اچھا ان کے 11 بھائی ہیں, بھائی میں سے کسی کا بھی نام نہیں ہے. وہ کس کے گھر پہ ٹھہرے وہاں جا کر, اس کا نام منسٹر ہے, منسٹر کا نام کیا تھا, اس کی بیوی کا نام کیا تھا, کسی کیریکٹر کا نام تک نہیں ہے, لوکیشنز تک نہیں ہے. بس ایجپٹ کہہ دیا, من مصر. کہاں سے گئے ایجپٹ یہ بھی نہیں پتا, بس ایک کنویں کا پتہ ہے. تو میرا ایک ٹیک اوے یہ تھا کہ اس میں قرآن میں تو بہت ساری ڈیٹیلز مسنگ ہیں. یہ اگر بات بھی کر رہا ہے ہسٹوریکلی تو بہت ایمبیگیوس طرح سے, بہت جنرل طرح سے. ایک طرح سے میرے دماغ میں کرٹیسزم سا آیا کہ قرآن میں اتنی ساری چیزیں اگر یہ ہسٹری ہی سکھا رہی ہے کتاب, تو اس میں اتنی ساری ہسٹری مسنگ کیوں ہے؟ تو ایز اے میٹر آف پرائڈ, اب ایک میٹر تھا پرائڈ کا. اب میں مسلمان ہوں, مسلمان فیملی میں پیدا ہوا ہوں, اور مجھے ایک اسپریچول انکلینیشن بھی ہے نماز کی طرف. لیکن اب تو آپ جاننا چاہتے اب میرے دماغ میں کرٹیسزم کے اوپر کرٹیسزم آتے جا رہے ہیں قرآن کے بارے میں. اور میں جس سے پوچھتا ہوں وہ یہی کہتا ہے بس توبہ کرو, خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ آ کے تمہیں وہ سوال تمہارا بھوت اتار دے گا, بیپٹائز کر دے گا. ہاں, اچھا. اور ایسا ہو نہیں رہا, میرے سوال بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کے لیے میرے سامنے صرف ایک ہی چارہ تھا. میری اپنی ایک اسمپشن یہ تھی کہ جب آپ کسی چیز کو ترجمے میں کرتے ہیں, ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, سم تھنگ از مسنگ. آپ کوئی اچھے سے اچھی شاعری لے لیں اردو کی, اس کا اگر آپ انگلش میں ترجمہ کریں گے کچھ نہ کچھ مسنگ ہوگا. ٹھیک ہے, الفاظ آپ بے شک ترجمہ کر سکتے ہیں, there's something about the beauty, something about the depth, something about the wisdom, something will be lost. تو شاید عربی میں کچھ ہے جو مجھے انگلش میں نہیں مل رہی, لیکن عربی مجھے آتی نہیں, میں سیکھوں کہاں سے؟ اور میرے پاس, میں افورڈ بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنی جاب چھوڑ دوں, کالج چھوڑ دوں اور جا کے کہیں کسی پام ٹری کے نیچے بیٹھ کر میں عربی پڑھوں یا کیا کروں بھی تو کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بڑا احسان ہے کہ اس رمضان میں جہاں میں تراویح پڑھنے گیا تھا وہاں پر ایکچولی درس چل رہا تھا قرآن کا. ایک صاحب آئے ہوئے تھے ڈاکٹر عبدالسمیع پاکستان سے, وہ قرآن کا اردو میں ترجمہ کر رہے تھے, تفسیر بہت کم, بس ترجمہ, اور جہاں کوئی مشکل چیز ہے وہ اس کو آسان زبان میں سمجھا دینا. دس از مچ بیٹر دین شیکسپیئرین انگلش. اور دوسری بات, قرآن کا اصل ایکسپیرینس جو ہے وہ پڑھنے کا نہیں ہے, وہ سننے کا ہے. انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. یہ قرآن کا اپنا ایک کلیم ہے. تو اس مہینے پھر میں نے قرآن کا پورا ترجمہ سنا, پڑھنے کے بجائے سنا, اور اس کا ایک جو مجھ پر افیکٹ ہوا, مجھے ایک بھوت سا طاری ہو گیا, دیر از نو وے آئی ہیو ٹو لرن عربک, آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس بک وداؤٹ ٹرانسلیشن. تو وہاں سے پھر میرا عربی کا سیکھنے کا جرنی شروع ہوا. اس وقت میں یاد ہے میرے 9 کریڈٹس کالج کے تھے, 40 آورز ایٹ لیسٹ ورک جاب کے تھے. میں رات کو تقریباً 7-8 بجے فارغ ہوتا تھا, وہاں سے ٹرین لے کر آتا تھا, عربی پڑھتا تھا 12-1 بجے تک, صبح 5 بجے سے دوبارہ میرا سائیکل شروع ہو جاتا تھا. اینڈ آئی جسٹ ڈیڈ پارٹ ٹائم عربک اسٹڈیز آن مائی اون ود منیمل ہیلپ. میں کرتا ہی گیا اور یہاں تک تقریباً 3 مہینے کے اندر میری اسٹڈیز یہاں تک پہنچ گئیں کہ عام حصہ قرآن کا اگر میں پڑھوں تو مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن پھر بھی آگے جرنی بہت زیادہ آگے بڑھنا تھا, کیونکہ ووکیبولری کی کمی ہے, پریکٹس کی کمی ہے. تو میں نے بروکلن جانا شروع کر دیا, برانکس جانا شروع کر دیا, جہاں پر عربی کمیونٹی زیادہ ہے. اور وہاں کے کوئی امام مل گئے کوئی مسجد کے, اس سے پوچھتے یہ ما معنی هذه الکلمہ, اور یہ کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب. I couldn't even afford to buy a dictionary واللہ, کیونکہ وہ بھی ایکسپینسو تھی. اچھا. تو میری خود سے اپنی ایک شوق بڑھتا گیا, ساتھ میں پروفیشنل لائف بھی چلتی گئی ساتھ ہی. کالج سے گریجویٹ ہوا, مجھے آفر آ گئی گریجویشن سے 1 سیمسٹر پہلے ڈیزائن ڈائریکٹر پوزیشن کی نیو جرسی میں. تو میں وہاں کام کرنے چلا گیا, ساتھ میں میری اپنی اسٹڈیز چلتی رہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے 1 سال کے اندر ہی وہ .com بسٹ آپ کو یاد ہوگا 2001 کے دوران, ایون 9/11 سے پہلے, بہت پہلے کی بات ہے. اٹس لائک دا انٹرنیٹ انڈسٹری جسٹ کلیپسڈ. تو اس میں میرا سارا ڈپارٹمنٹ لے آف ہو گیا. اور جب وہ لے آف ہوا تو میں واپس نیو یارک آیا, اور میں نے تھوڑا سا پڑھایا کچھ دوستوں کو, جو کچھ پڑھ رہا تھا میں نے بس شوق میں ایسے ہی پڑھایا. اور آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. اوہ مین, ٹیچنگ ایکسپیرینس, اور دے ریئلی انجوائڈ اٹ. اور ان میں سے ایک جو ہے مجھ سے سینئر تھے,
وہ MIT میں تھے. میں ان کو بہت لائک اپریشیٹ کرتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے بڑے بھی ہیں عمر میں, اینڈ ہی از این MIT اینڈ he's got a 4.0 GPA and he's finishing his masters. Genius guy. اور وہ بoston سے آیا کرتے تھے میری کلاس میں. تو انہوں نے پہلی کلاس کے بعد مجھ سے کہا, نعمان you're a natural teacher, I think you should teach. اور میں صرف یہ سنڈیز کو ایز اے سائڈ تھنگ کر رہا تھا, لیکن انہوں نے جب یہ بات مجھ سے کہی ہے, پتہ نہیں کہاں سے میرے دماغ میں ابھی تک وہ بات ہے کہ you're right, I have to be a teacher. تو میں نے ٹیچنگ شروع کی. جو بھی موقع ملے دوستوں کو اپنے لیونگ روم میں, کسی مسجد نے کوئی اسپیس دے دی وہاں ٹیچ کر لو. پرابلم یہ تھا کہ میں ٹریڈیشنلی ٹرینڈ نہیں ہوں, نہ میں امام ہوں, نہ میں مولوی ہوں, نہ میں عالم ہوں, نہ میں ان چیزوں کا ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں. لوگ مجھے اسکالر کہہ دیتے ہیں, وہ ان کی اپنی غلطی ہے. آئی ایم ناٹ اے اسکالر. ایٹ دا موسٹ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, مے بی آئی ایم این ایڈوانس اسٹوڈنٹ, بٹ دیٹس واٹ آئی ایم. ٹھیک ہے. تو کیونکہ میری ایک ٹریڈیشنل ٹریننگ نہیں ہے, جیسے جیسے میری قرآن کی اور عربک کی ٹریننگ بڑھتی گئی, میرے سوال بھی وہ والے تھے جو لوگ اس ٹریننگ میں ہوتے ہیں نا, وہ سوال نہیں پوچھتے. میں باہر والے سوال پوچھ رہا تھا. میں نے فلاسفی پڑھی ہے, کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا ہے کالج میں. میری اپنی کچھ ٹینڈنسیز تھیں, اسکیپٹسزم تھا. میں وہ سوال لے کے آتا تھا قرآن کے پاس, اور جہاں تک میں وہ سوال لے کے آیا ہوں, قرآن نے ان سوالوں کا مجھے جواب دیا ہے. اور میں یہاں تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ عربی کی ایکسیس اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے لیے آسان کر دی. اگر عربی میرے لیے آسان نہ کی ہوتی, میں آنیسٹلی میں پڑھائی میں اچھا نہیں ہوں. لیکن ایک بات میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا, یہ جو نیچرل انکلینیشن ہے آپ کی ٹو پک اپ لینگویجز, ہاں, یہ نیک اتنی کلیئر اردو بولنا, کیونکہ میرا خیال ہے کب سے نہیں گیا پاکستان؟ 93. اوکے, 93. اچھا, سو 93 کے بعد آپ پاکستان نہیں گئے, گھر میں تھوڑی بہت اردو بولتے ہوں گے. اس کے بعد آپ کے لیکچرز بھی ہیں بالکل کلیئر ہیں. یعنی مجھے ابھی بالکل نہیں پتہ لگ رہا کہ آپ کی جو زبان, کیونکہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کی لینگویج آف تھاٹ انگلش ہے, اردو ہے, یا میں نے آپ کی عربک سنی ہے, اور آپ اس میں جو استاد ہیں آپ, تو عربک بھی اتنی کلیئر ہے. یہ کب پتہ چلا تھا کہ آپ کے اندر ٹینڈنسی نیچرل ہے؟ ہائی اسکول میں. اچھا. ہاں, ایکچولی اس سے پہلے اف آئی تھنک بیک, اردو میں نے 6 مہینے میں سیکھی ہے. جرمن میری واحد زبان تھی, پھر میں نے اردو 6 مہینے میں سیکھی ہے. جب میں ہائی اسکول میں تھا تو کیونکہ ہم اٹس این ایکسپینسو لائف, تو ساری فیملی ہر کوئی جاب کرتا تھا. ابو جاب کرتے تھے, امی جاب کرتی تھی, میں باجی سب جاب کرتے تھے. میری جاب تھی سیلنگ شوز ان جنکشن بولوارڈ ان کوئنس, اسپینش نیبرہڈ. وہاں میجورٹی کسٹمر آپ کے اسپینش, آپ وہاں انگلش بولیں تو لوگ کہتے ہیں ایستا ان لوس استادوس سنیدوس نو habla español, تم امریکہ میں ہو, تمہیں اسپینش نہیں آتی, شرم نہیں آتی تمہیں؟ تو پھر اس شرم سے آپ نے اسپینش بھی سیکھ لی؟ میں نے اس شرم سے اسپینش سیکھی. ہائی اسکول میں کلاس لے رہا تھا اسپینش کی, اور اسکول ہونے کے بعد 6 گھنٹے میں اسپینش نیبرہڈ میں کام کر رہا ہوں, 8 گھنٹے. اینڈ آئی ایم immersed in Puerto Rico, you could say. Okay. تو my Spanish was fluent, absolutely fluent. تو اس وقت بھی like مجھے اندازہ ہوا کہ I can pick up languages quickly. یہاں تک کہ میری انگلش جو ہے I learned it when I was 17 years old. جب میں یہاں. So now your language of thought is English? I would say more now it's switching. Okay. To Arabic. You've started to think in Arabic? Yeah, because I dream in Arabic now. اس کا مطلب یہ رب جو ہے نا وہ یہی چاہتا تھا آپ سے. جو آپ نے بات کی نا کہ قرآن میں بہت ساری چیزوں کی ڈیٹیل نہیں ہے. جب میں نے پڑھنا شروع کیا نا, اس وقت میری عمر تقریباً 30 سال تھی جب میں نے اسے فگر آؤٹ کرنا شروع کیا. تو جو آپ کو سوال اٹھتے ہیں نا, میرے ذہن میں یہ تھا کہ رب نے اس کی ڈیٹیلز اس لیے بیچ میں سے حذف رکھی تاکہ جس کو انٹرسٹ ہے نا وہ کھوجے, اور کھوج کے پھر جو پکڑ پڑتی ہے نا بندے کو, وہ پھر بندہ یو پرماننٹلی ہوکڈ. سو یہ ایک اس کے اندر بات ہے. دوسری بات یہ, جب آپ نے کہا کہ آپ ٹریڈیشنلی اسکالر یا جو اسکول آف ان سے آپ نے اس طرح نہیں ہیں, اور آپ تو یہ استاد جو آپ کو اصل جو لقب ہے ابھی تو آپ کا استاد, ٹھیک ہے, یہ استاد ایک استاد سکھانے والا کوئی بھی استاد ہے, بٹ میرا خیال ہے آپ کے اسٹوڈنٹس نے اپنی محبت اور اپنے پیار میں دیا ہے آپ کو. اچھا, ہمارے اردو کلچر میں استاد تو خیر میوزک انڈسٹری کی بھی ہو سکتے ہیں. ہاں جی, اور بھی خان ہیں جو استاد سے شروع ہوتے ہیں ہمارے کلچر میں, لیکن زیادہ تر خان استاد ہی ہوتے ہیں. لیکن استاد اصل میں لفظ فارسی کا ہے, اور وہاں سے عربی میں بھی آیا ہے. اور جو میرے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ایکچولی پہلے, کیونکہ میں نے کالج میں بھی عربی پڑھائی ہے, ناسا کمیونٹی کالج میں عربی کا پروفیسر تھا. اچھا. اور وہاں پر اگر اسپینش پڑھاتے تو پروفیسور, عربی پڑھاتے تو الاستاذ نعمان. تو استاد کا لفظ ماڈرن عربک میں پروفیسر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کانٹیکس میں استاد اپنی انسٹیٹیوشن میں استعمال کرتا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. اچھا. کہ کیونکہ وہ شیخ, مولانا, مفتی, پلیز اسٹاپ, آئی ایم نن آف دیز تھنگز. سو استاد از گڈ بیکاز اٹس ایک ریسپیکٹفل ٹرم ہے ٹیچر کے لیے. ٹھیک ہے.
تو ہمارے کلچر میں اس کا کچھ اور ہی معنی ہے. وہ جو ہمیں استادی دکھا جائے اس کو استاد کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کمال بات ہے. اور اس سے آگے ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا پھر میں تھوڑا سا کیونکہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نا بینہ کے بارے میں, جب آپ نے اس کی داغ بیل کیسے رکھی, جب آپ شروع کیسے کیا آپ نے اس کی فاؤنڈیشن, تھوڑا سا وہ بھی بتا دیجیے, اس کے بعد ہم باقی سوالات کی طرف جاتے ہیں. ان اے نٹ شیل جو امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ میں بزنس اسکول گیا تھا, میرا بیک گراؤنڈ کمپیوٹر انفارمیشن سسٹمز اور بزنس کا ہے, اور ایک جو میرے اندر ایک وائرس ہے جو میری فیملی میں نہیں ہے, وہ ہے انٹرپرینورشپ کا. ہمارا جو کلچر ہے اس میں ہے کہ تم جا کے پڑھائی کرو, پڑھائی کے بعد ایک اسٹیبل سی جاب کرو, اور جاب ایسی فیلڈ میں کرو کہ ہم عزت سے کہہ سکیں دیکھو بچے کی کمپیوٹر میں جاب ہے, یا اس کے ڈاکٹر بن گیا ہے, انجینئر بن گیا ہے, یہ باعزت پروفیشنس ہیں, یہ تم کرو, اور اگر یہ کر لیے تو تمہاری کامیابی ہے. ڈیکیڈ سے جو چل رہا ہے. ہاں, اور وہ اگر اس جاب میں تم یہاں سے اس جاب سے ادھر کر رہے ہو, یہاں سے وہاں موو کر رہے ہو, کسی اور کمپنی میں سوئچ کر رہے ہو, یہ بری بات ہے. تم ایک ہی جگہ پر رہو 50 سال تک, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بینیفٹس لے رائٹ. تو یہ ہماری ایک گرینڈ فادر قسم کی ایک مینٹیلٹی ہے. ٹھیک ہے. میں نے جب ایک ٹیسٹ ڈیولپ کیا پڑھانے کا, اور اس کے ساتھ ہی میرا ایک انٹرپرینوریل ایکسپیرٹ تھا, تو میرے دماغ میں خیال یہ آیا کہ میں نے چندے پہ تو کام کرنا نہیں ہے. نہ میں چاہتا ہوں کسی کی بینیفٹس لینا, کسی سے بھیک مانگنا. نہ میں چاہتا ہوں ایسی جاب کرنا جس میں میں فلفلڈ نہیں ہوں, کیونکہ ٹیکنالوجی انڈسٹری میں جب کام کیا ہے تو آپ 9-10 گھنٹے آفس میں ہیں. جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ نے 3-4 گھنٹے صرف اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے میں لگا دینے, کیونکہ ٹیکنالوجی ہر وقت چینج ہو رہی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کریں گے, یو آر گونا بی لیفٹ بیہائنڈ. تو جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنا کریئر ایسا چاہتا ہوں کہ جس میں خود فلفلمنٹ پاؤں, لوگوں کو بھی فائدہ ہو, اور لیکن یہ فائنینشلی سیلف سسٹینڈ اور وائبل ہو, اس میں چیریٹی اور ڈونیشنس کا چکر نہ ہو. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک بزنس پلان کنسٹرکٹ کیا کہ آئی تھنک کہ اگر میں کورسز ایسے کروں اور لوگ اس میں ویلیو دیکھیں اور اس کو پے کریں, پھر میں اپنے آپ کو بھی افورڈ کر سکتا ہوں, کچھ اور انسٹیٹیوشن بھی بلڈ کر سکتا ہوں. اور میں نے یہ کانسیپٹ میں نے ایک فریم ورک بنایا. میرے باقی دوست جو ہیں فائنینس میں ہیں, اکاؤنٹنگ میں ہیں, مارکیٹنگ میں ہیں, ان سے میں نے ڈسکشنس کی, ان کو اپنا ایک بزنس پلان دکھایا, کیونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ ڈیولپمنٹ بھی ہے, ویب ڈیولپمنٹ. میں نے خود ہی ویب سائٹ بنائی, خود ہی کوڈ کی, خود ہی ڈیزائن وغیرہ کیا. اور ان کے کرٹیسزم کے بعد زیادہ تر وہ اسکیپٹیکل تھے کہ یہ ایسے کوئی نہیں کرے گا, عربی کون پڑھے گا یار, امریکہ میں عربی پڑھنے کا کس کو ٹائم ہے. میں نے کہا تم ٹرائی تو کرو, دیکھو آئی تھنک پیپل ول ڈو اٹ. آئی تھنک ڈیزائر ہے لوگوں میں, لیکن ان کو اپرچونیٹی نہیں ہے, اور ریئلسٹک اپرچونیٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کانسیپٹ کو میں نے پہلے ایکسپیریمنٹ کیا نیو یارک میں, اور اسی سے پھر بینہ جو ہے اٹ واز بورن. اور ایکسپیریمنٹ کچھ ایسا تھا کہ آئی ووڈ گو ٹو این اسلامک سینٹر اینڈ سے خطبہ دیا, اور ایک اناؤنسمنٹ کی کہ میں ایک ایسا عربی کورس کرانا چاہتا ہوں آپ کو, آپ مجھے 10 دن دے دیں, 10 راتیں آپ میرے پاس آ جائیں کام کے بعد, اینڈ 10 راتوں بعد آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو کچھ فیل ہوگا. اتنا میں پرومس کر سکتا ہوں آپ کو.